سے بڑی عزت اللہ کی معرفت ہے، سب سے بڑی عزت اللہ کی معرفت اور پھر اس کا قرب ہے۔ اور یقیناً اس باب کے اندر اس گھرانے نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے، اور یہی بتا سکتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔ ما عرف اللہ یا ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے مجھ محمد کے اور علی کے۔ اگر تم اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو میں محمد بتاؤں گا کہ اللہ کیا ہے، یا علی بتائے گا کہ اللہ کیا ہے۔ تو ہمیں اچھا یہ حدیث یہاں رکی نہیں ہے، یہ حدیث آگے بڑھتی ہے۔ ما عرفنی الا اللہ و علی، مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ ما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے انا الا اللہ و انا، سوائے اللہ کے اور میرے۔ یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے عقیدہ توحید پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمیں نبی کے بارگاہ میں جانا ہوگا یا مولا علی سے سمجھنا ہوگا؟ مولا نبی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ سے سمجھنا ہوگا کہ نبی کیا ہیں، یا علی مولا سے پوچھنا ہوگا کہ نبی کیا ہے؟ مولا علی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ بتائے گا یا نبی بتائیں گے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر ہمیں اللہ کے بارے میں غور ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نبی جانتے ہیں یا علی جانتے ہیں۔ ہمیں مولا نبی پہ غور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ جانتا ہے اور علی جانتے ہیں۔ ہمیں مولا علی پہ غور نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ علی کو جانتا ہے یا نبی جانتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیغام اس میں یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ، نبی اور علی سمجھنا ہے تو ان سے پوچھو جو علی کو جانتے ہیں۔ یعنی قرآن سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے، نبی کیا ہیں اور علی کیا ہیں، یا نبی اور علی سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے۔ اب جو یہ بتائیں گے وہی صحیح پیغام ہوگا۔ وہ علی جس پر بعض لوگوں کو شبہ ہونے لگا کہ علی کس کمال کی ذات ہے، وہ علی اپنا سب سے بڑا فخر یہ کہتا نظر آئے کہ مجھے علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ اللہ اکبر، کفا بی فخرا ان تکون علی ربا، یا اللہ میرا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وَكَفَى بِعِزَّةٍ أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، توجہ ہے، اور مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ ہوئے دو جملے۔ تیسرا جملہ سنیں، مگر ترجمہ میں اس کا تیسرے کا بعد میں کروں گا۔ الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر جو ایک ایسا جملہ مولا علی کا ان چار جملوں کے اندر، چار مناجات کے فقرات کے اندر مولا کا ایک ایسا جملہ ہے جو شاید کسی ہمارے نبی کے علاوہ انبیاء ما سلف کے اندر شاید جو یہ جملہ کسی اور کے ہاں بھی نہیں ملتا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے، توجہ، جیسا تو چاہتا ہے، اور تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں، علی مولا نے عقیدہ توحید کو پرواز کروا دی۔ اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو دیکھو علی کیسا چاہتا ہے، علی مولا نے اللہ کو کیسا پہچانا ہے، علی مولا اللہ کو کیسا جانتے ہیں۔ تبھی دنیا کا کوئی ولی نہیں ہے، توجہ ہے، دنیا کا کوئی ولی نہیں ہے جو ولی بنے مگر علی علی نہ بولے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ولی آپ کو نظر آئے اور وہ مولا ہی نہ ہو۔ یہ جتنے بھی آپ کو مولا علی سے چڑے چڑے لوگ نظر آتے ہیں نا، مولا علی سے ذرا کھچے کھچے لوگ نظر آتے ہیں نا، یقین جانیے ان کے ہاں کوئی کرامت نہیں ہے۔ ان کے ہاں سوائے زحمتوں کے کوئی رحمت نہیں ہے، ان کے ہاں سوائے پریشانیوں کے کوئی رحمت اور مہربانی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس علی نہیں ہے۔ اور دنیا کا ہر ولی آپ کو علی علی کہتا نظر آئے گا۔ لہذا سہمن شریف ہوگا، دہلی شریف، اجمیر شریف، اچ شریف، مگر نجف اشرف۔
سارے ولی جس دروازے پر آ کے رکتے ہیں وہ نجف اشرف. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. مجھے اندازہ ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا، مگر 5-8 منٹ اور میں اپنے مضمون پر کوشش کروں گا بات کرنے کی. دیکھیے، یہ ہم اس وقت اللہ کے ایک ولی خاص کی بارگاہ میں، اللہ کے اولیاء میں بھی مدارج ہے نا، تھوڑے گردن ہلائیے. اللہ کے اولیاء میں مدارج ہیں، درجے ہیں. جیسے نور میں شدت و ضعف ہے، ایسے نور الہی میں بھی شدت و ضعف ہے. اللہ کے انوار، یہ اللہ کے انوار ہیں. اللہ کے انوار میں بھی شدت اور ضعف ہے. کوئی بڑا نور ہے، کوئی اس سے کم تر نور ہے، مگر نور وہ بھی ہے. ہم جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے. یعنی اللہ جہاں تجلی کر رہا ہو، تھوڑی سی توجہ بڑھائیں گے. اللہ جہاں تجلی کر رہا ہو، تجلی گاہ پروردگار میں سے ایک بارگاہ ہے. اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں. حضرت موسیٰ کا کوہ کوئی اور تھا، ہمارا کوہ مشہد نجف اشرف، مشہد مقدس ہے. حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے نا، حضرت موسیٰ کا کوہ طور کوئی اور ہے، ہمارا کوہ طور مشہد ہے. ہم یہاں کوہ طور پر آئے ہوئے ہیں، اپنے کوہ طور پر، اور یہاں سے ہم اللہ کی تجلی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں. المتجلی لخلقہ بخلقہ. صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے. ہم سب مخلوق ہیں نا اللہ کی. مولا رضا بھی مخلوق ہے اللہ کی، مولا علی بھی اللہ کی مخلوق ہیں، سرکار دو جہاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں. جی اب یہ کیا ہے فقرہ؟ وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے. یعنی اللہ کی تجلی ہوتی ہے ہم پر کسی کے ذریعے سے. جس کے ذریعے سے اللہ کی تجلی ہوتی ہے ان میں سے ایک امام رضا ہے. تو ہم اس وقت کوہ طور پر آئے ہوئے ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. جی تو یہ نور الہی، یہ وجود جس کی بارگاہ میں ہم اس وقت ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا وجود ہے.